غور و فکر کسے کہتے ہیں؟ کانشیس لیونگ یعنی باشعور طریقے سے زندگی گزارنا کسے کہتے ہیں؟ اچھے والدین کیسے بن سکتے ہیں؟ تمام سامعین اور پیروکاروں کا لائٹ اپ پچھوا پوڈ کاسٹ کو پسند کرنے اور سننے کا شکریہ۔ میرا نام شعا خان ارشد ہے اور میں آپ کو اپنے شو علم و عمل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ شو مکمل طور پر اردو میں ہوگا۔ اس میں دین کی روح سے زندگی کے تجربے اور دیگر مثالوں سے مختلف موضوعات پر بات چیت ہوگی۔ ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ باشعور طریقے سے ہم علم کو عمل میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ اور ہم مل کر سیکھتے ہیں۔ میرا نام شعا ہے اور میں اس پوڈ کاسٹ کو کوئی تقریباً 5.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں شروع کیے ہوئے، اور اس کو میں چلا رہی ہوں۔ یہ ایک ہفتہ وار پروگرام چلا آ رہا ہے۔ اس کو انگلش میں بھی کیا ہے اور اردو میں بھی بہت سے انٹرویوز کیے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے، اور اگر آپ نئے ہیں اس میں تو مطلب اس پروگرام کو آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں تو آپ پلیز ضرور باقی جا کے بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ lightupvishwa.com پہ میری ویب سائٹ ہے، لائٹ اپ وشوا پہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اور دیگر پلیٹ فارمز جو آڈیو پوڈ کاسٹ کے ہیں جہاں پہ آپ سن سکتے ہیں، اسپوٹیفائی پہ، آئی ٹیونز پہ، اور دیگر کاسٹ باکس اور ٹیون ان ریڈیو اینڈ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ جا کر سن سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن آپ کے پاس کون سا اسمارٹ فون ہے، اور اس پہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور میرا لائٹ اپ وشوا ڈالیں، سرچ کریں اور آپ کو آ جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو سیریز میں شروع کر رہی ہوں اردو میں ہوگی، اور اس کا نام ہے علم و عمل۔ یعنی کہ یہ جو ہم اب سفر ایک اور میں شروع کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، اس کو ہم ہر ہفتے 1 سے 2 پروگرام بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے میری کوشش ہو کہ اس سے زیادہ ہوں۔ کچھ مہمان بھی آئیں گے اور کچھ ٹاپکس پہ میں آپ سے بات چیت کروں گی ڈائریکٹلی۔ اس میں ٹاپکس ایسے ہوں گے کہ جس کو انگلش میں کنٹمپلیشن کہتے ہیں، تو وہ غور و فکر کے نام سے ہم غور و فکر کریں گے مختلف ہماری زندگی کے جو ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، اور ان کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جیسے میں نے یہ جو پوڈ کاسٹ کا نام ہے کہ باشعور طریقے سے ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور باشعور طریقے سے ہم والدین اچھے کیسے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب میں صرف چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہی، بلکہ اب ہمیں والدین کو، جب ہماری اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں تب کیسے ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ہم بھی اب بڑے ہو رہے ہیں، تو ہمارے بچے بھی بڑے اتنے جوان بھی ہیں، لیکن ہم سے اب وہ اپنے زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ آپ نے کیا رویہ رکھنا ہے، ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ اس میں یہ ان ساری جو ٹاپکس میں لا رہی ہوں، مثلاً کہ ہمیں ایک تو ہو گیا نا، غور و فکر کرنا ہے، ہم نے قرآن و سنت کی روح سے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اللہ نے کیا بتایا ہے، ہمارے پاس کیا حل ہے ان چیزوں کا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا، اس دنیا میں ہمارے وہ سارا جو علم ہے وہ کیسے اپلائی ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہم نے زبان جو ہے اردو کو کیوں ذرا پیچھے پیچھے کر دیا ہے، اور ہمیں اردو کو بولنا نہیں آتا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، رائٹ؟ ہمیں عربی کیوں نہیں سکھائی جاتی شروع سے، اس پہ ہم بات کریں گے۔
ہم نے منشی فاضل ایک کوئی سبجیکٹ ہوتا تھا جو پرشین سکھاتے تھے، میری نانی اور میری امی اور ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے سیکھا تھا، وہ سب ہمارے نصاب میں نہیں ہے. ہمیں اردو بھی صحیح طرح نہیں آتی ہے. ہمیں قرآن اور کی عربی، قرآنک عربی جو ہوتی ہے وہ شروع سے کبھی نہیں سکھائی گئی. تو ہم کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم ہیں کیا، ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے زبان بہت ایک اہم چیز ہے، تو میں کہوں گی کہ اس کو اہمیت دیں. پھر شروع سے جو ہم اپنے کیریئرز چنتے ہیں کہ ہم نے کیا بننا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے اسکالرز ہیں ان کی بات کریں گے کہ ان کی کیسے ہمیں اہمیت رکھنی چاہیے اور عزت کرنی چاہیے. یہ ایک ہمارا ذخیرہ ہے، ہمارا ایک ٹریجر ہے جس کو ہمیں اتنی اگر آپ کو کوئی اسکالر نہیں پسند آتا لیٹ سے، تو اس کو اتنی حقارت اور اتنی اس کو ایسے نہ کریں کہ جیسے وہ پتہ نہیں کون ہے. آپ ہر ایک کا انداز بیاں فرق ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں پسند آتا. مجھے کچھ اسکالرز پسند ہیں، کچھ نہیں پسند، اسی طرح ہر ایک کو ہوتے ہیں. لیکن اصل بات آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا وہ قرآن اور سنت کی جو بات کر رہے ہیں وہ الائنڈ ہونی چاہیے سارے اسکالرز کی. ادھر سے ادھر تھوڑی بہت ہو سکتی ہے جہاں پہ اپنی انالیسز آئے، لیکن قرآن اور سنت کی روح سے اس میں کوئی زیادہ تضاد تو ہونا ہی نہیں چاہیے، فرق بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ، تو وہ الائنڈ ہو، ایک ہی جیسی لگے. کہ صرف لفظوں کو استعمال کرنے میں فرق ہو سکتا ہے، جیسے تشریح یا تفسیر میں ہوتا ہے قرآن کی، اس کو بالکل وہ اپوزٹ نہیں ہو سکتی. تو قرآن بھی آج کہیں بھی اٹھا لیں تو عربی جو ہے وہ وہی ہے، پہلا سپارہ وہی ہے، سورہ رحمان وہی ہے، جس قرآن کو بھی اٹھا لیں. تو یہ ایک ہمیں اس پہ بھی ہمیں بہت ہی شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ اتنا زبردست ذخیرہ، اتنی زبردست ہمارے پاس ٹریجر، اتنی اہم ہمارے پاس چیز ہے. یہ اس کی بہت ویلیو ہے. اس کو آپ ذرا ہمیں سوچیں گے، وہی بات آ گئی نا، غور و فکر کریں گے ہم. تو بہرحال ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اس سال میں نے روزوں کے اوپر شروع کیا ہوا ہے، اس میں گیسٹ بھی لائی ہوں. تو فاسٹنگ جو ہے اب ویسٹ میں، مغرب میں بڑا ٹرینڈ بن گیا. پہلے فاسٹنگ کو وہ ہم سے ایسے بات کرتے تھے کہ آپ پانی بھی نہیں پیتے، آپ کھاتے بھی نہیں ہیں، اور یہ نہیں وہ نہیں. حالانکہ کرسچینٹی میں اور جوڈیزم یعنی ان میں بھی یہ فاسٹنگ ہوا کرتی تھی. جیسے کہ ہماری آیت کہتی ہے کہ ہمارے سے پہلے جو نیشنز گزری ہیں ان کو بھی یہ اللہ نے بتایا تھا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں. تو بہرحال اس پہ ہم ڈیٹیل آہستہ آہستہ اس پہ سارے پہ بات کروں گی، لیکن میں ٹچ کر رہی ہوں کہ ان سارے موضوعات پہ ہم بات کریں گے. کہ جب ہمیں مغرب سے ہلدی کی ٹیبلٹس ملتی ہیں تو ہم بڑی خوشی خوشی لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہلدی کو دودھ میں ڈال کے پینا بڑا دقیانوسی شاید لگتا ہوگا کہ یہ نسخے تو کام نہیں کرتے. اب وہ کالی مرچ اور ہلدی اور کہ جی اس سے ایبزارپشن ہوتی ہے، اور اس کو فیٹ یا دودھ یا فیٹ کے ساتھ لیں تاکہ وہ ایبزارب ہو. تو ہم تو وہ آلریڈی کر رہے تھے. پھر زیتون، شہد، اس کا استعمال کیسے، جو کا استعمال کیوں، کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ سارا ہمیں بتا چکے ہیں. اب ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ذرا آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ڈاکٹری دوائیاں لینی ذرا وہ بھی ٹرینڈ میں ہے. بہرحال اس پہ بھی بات کریں گے. جن ڈاکٹرز کی میں ریسرچ کر رہی تھی اور جو میں اپنے فاسٹنگ کے پوڈ کاسٹ پہ میں بات کر رہی ہوں وہ بھی چلے گی، لیکن غور و فکر ہم اس کی روح سے، قرآن و سنت کی روح سے بھی کریں گے، اور ان ٹاپکس پہ غور و فکر کریں گے. اور یہ جو روزے رکھنے کے جو وزڈم ہے کہ کیوں اللہ نے ہمیں کہا، وہ آج ویسٹ پک کر رہا ہے. بائی دا وے اس نے شروع کر دیا ہے کہ اب آپ 20 گھنٹے کے روزے رکھیں اور 36 گھنٹے کے روزے رکھیں. اور جہاں پہ وہ اس کو تصور بھی نہیں کر پا رہے تھے کچھ سال پہلے، اب وہ اس کو پکڑنا شروع ہو گئے. اور ہم اس سے کچھ چند لوگوں کو جو میں ملی ہوں وہ روزوں کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں، جیسے ان کے پاس آپشن ہے. بہرحال اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو بیسیکلی میرا آج مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروں
آپ کو اس پروگرام سیریز کا تعارف کرواؤں کہ ہم اس پہ مختلف اس طرح کے ٹاپکس پہ باتیں کریں گے، اور آپ کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے، اس سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی رائے جب دیں گے تو اس کو بھی میں شامل کروں گی اپنے پروگرامز میں۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے یہ اتنا ہی۔ آگے ہم ابھی انشاءاللہ اور آپ اس پروگرام کو اس کے بارے میں سنیں گے، تو اگر آپ سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ملتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ یہ اس پروگرام کو فالو کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ آئندہ ہفتوں میں اس طرح کے موضوعات پر ہم بات چیت کریں گے۔ اس پوڈ کاسٹ کو آپ اگر سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں تو پھر آپ کو آسانی سے آپ کے پاس یہ ہر ہفتے جب بھی میں کوئی پروگرام ڈالوں گی، نیا ڈالوں گی، پبلش کروں گی، تو آپ کے پاس وہ پہنچ جائے گا آسانی سے، آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ تو اب آپ کو تھوڑی سی سجیشنز ہوں گی کہ آپ کہاں جا کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، وہ بھی ابھی میں کچھ ہی دیر میں بتاتی ہوں۔ لیکن آپ اس پہ ضرور سوچیں کہ غور و فکر ہم نے کرنا ہے، مل کے کریں گے، اور ہم اس کو کیسے اپنے جو ہماری جو جنریشن آ رہی ہے، جوان ہیں، ان کو ہم کیسے سکھا سکتے ہیں۔ تو میں ایکچولی اپنے یوتھ کو ایڈریس کر رہی ہوں، ہمارے جو ینگ بچے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، وہ ہمارا آج ہیں، وہ ہمارا کل ہیں، اور انہی سے ہی ہم دین کو بھی ٹریک پہ رکھ سکتے ہیں دنیا کے ساتھ، اور ایک اچھے انسان اور اچھی نیشن بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ میرے پچھلے ایپیسوڈز سنے اور دیکھے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ نے آلریڈی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہوگا، اور اگر ابھی آپ نہیں جانتے اس پوڈ کاسٹ کو جو لائٹ اپ وشوا کے نام سے چل رہی ہے 5 سال سے، تو آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں lightupvishwa.com کو، اور اس سے آپ جان سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل ہے لائٹ اپ وشوا کا، اور انسٹاگرام پہ بھی ہوں، فیس بک پہ بھی ہوں، اور آڈیو پوڈ کاسٹ کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں زیادہ تر ان پہ ہوں۔ اس میں آئی ٹیونز ہے، ٹیون ان ریڈیو ہے، اسپوٹیفائی ہے، اور دیگر اس طرح کے پلیٹ فارمز۔ تو آپ ضرور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے۔ یہ سیریز جو صرف اردو میں میری کوشش ہے کہ رہے گی، اس میں مہمان بھی ہوں گے اور آپ سے بات چیت ڈائریکٹ بھی ہوگی، ٹاپکس پہ میں بات کروں گی کیونکہ میں ریسرچ کرتی ہوں، اور میری ڈیٹیلز آپ ویب سائٹ سے جا کے جان سکتے ہیں۔ لیکن میرا دل ہے کہ یہ میرے جو جہاں تک بھی یہ اس کا ڈسکشن اور پیغام پہنچ سکتا ہے، یہ پہنچے جو اردو میں ہوگا۔ اور مجھے بہت ریکویسٹ آئی تھی، تو اس لیے میں نے یہ فائنلی صرف اردو میں پروگرام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ مہینوں کے لیے، ہو سکتا ہے کچھ سال پہ بھی چلی جائے، کچھ سالوں پہ۔ تو ابھی کیونکہ میں انگلش اور اردو دونوں میں کر رہی تھی، لیکن ابھی میں یہ صرف اردو میں کروں گی، جس میں ہم غور و فکر کی باتیں کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم مسئلوں کو کیسے سلجھا سکتے ہیں، اور اچھا انسان اور بہتر اور باشعور انسان کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے جو پروگرامز کی میں نے بات کی ہے، جس میں ہم غور و فکر کریں گے اور مختلف موضوعات ہوں گے، تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان کو، ہر ہفتے آپ کو نئی ٹپس ملیں، نئے موضوعات ملیں، اور سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے، آسان اور آپ کے پاس پہنچ جائے، آپ کو کہیں بھی جانا نہ پڑے، تو آپ میرے ساتھ اس کو جوائن کریں۔ ہر ہفتے یہ پروگرام بدھ کے دن پبلش ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی جب ہوگا تو وہ آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں گی۔ تو آپ اس ہفتہ وار پروگرام کو جوائن کریں اور ان موضوعات کو فالو کریں۔ شکریہ۔
اس ایپیسوڈ کو اور لائٹ اپ پچھوا پوڈ کاسٹ کو سننے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اگلے ہفتے پھر شامل ہوں گے اس ڈسکشن میں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. تو اس کا انتظار رہے گا. اور پھر سے lightuppitchwa.com ویب سائٹ ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے اور دیگر پلیٹ فارمز پہ یہ دستیاب ہو سکتی ہے. تو اگلے ہفتے ملتے ہیں. شکریہ. خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں.